30,000 سے ریڈی پر کاروبار شروع کرنے والے عزیر کروڑوں کے مالک کیسے بنے؟ لوگ بغیر پیسوں کے عزیر کے ساتھ کاروبار کر کے کروڑوں کیسے کما سکتے ہیں؟ ہزاروں افراد کیسے مفت کاروبار کر کے آج لاکھوں کما رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں عزیر کے متعلق ضرور جانیے گا۔ کوئی بھی ویور کاروبار کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ کامیاب، واٹس ایپ کریں، خواتین سے ہی خواتین بات کریں، اپنا مارجن رکھ کر اپنا ریٹ کوٹ کریں، تو میں کہتا ہوں آپ مفت سے شروع کر کے میرے سے بڑے ہیرو بن سکتے ہیں۔ بھائی آج جس بہن کو میں نے 5,000 بھیجا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کھا لیتی ہیں یا اس کا بھی اسٹاک لے کے میرے سے منگوا کے اپنے پاس رکھتی ہیں کہ یہ رمضان میں بیچوں گی، یہ چیزیں مجھے پرومسنگ لگ رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے واقعی ایک ریڈی پر 30,000 سے کاروبار شروع کیا تھا؟ جی جنید بھائی بالکل، الحمدللہ میں اس چیز کے اوپر فخر کرتا ہوں۔ میں کچھ پکچرز آپ کو سینڈ کروں گا، آپ لازمی لگائیے گا کہ لاہور میں گرین ٹاؤن کے اندر ایک دکان بھی نہیں، ایک ٹھیلا بھی نہیں، وہ ٹھیلے سے بھی باہر جو روڈ کے اوپر ایک اسٹال لگتا ہے نا، وہ بھی میں نے نشانی کے طور پہ رکھا ہوا ہے، وہ لوہے کا فریم بھی، وہاں پر وہ 30,000 کا ہم نے وہ اسٹاک لیا، اس کو ہینگ کر دیا اور بس چل پڑا۔ اپرچونیٹیز آتی رہیں، اور میں ایسے نہیں کہوں گا کہ وہ 30,000 ہی شاید آج کروڑوں بن گیا، نہیں، ایسی اپرچونیٹی حاصل کرنا میرے لگتا ہے کہ میری کامیابی کا ایک مین وجہ تھی۔ مشکلات کو دیکھا جب ریڈی پر کپڑے بیچتے تھے آپ؟ وہ مشکلات شاید اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن بس ایک چیز اس دور کی آج تک جس سے میں پیچھے نہیں چھڑا سکا، وہ ہے جی 4 گھنٹے کی نیند۔ اسکول پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑے اچھے ادارے کے اندر میں ٹیچر تھا فزکس کا، پڑھانا ہے، اس کے بعد اکیڈمی، اس کے بعد رات کے ٹائم ٹیوشن لے کر 10 بجے پہنچنا ہے جی۔ رمضان کی اگر میں خاص طور پہ بات بتاؤں تو وہ جو 4 گھنٹے کی نیند ہے وہ بھی شاید 4 گھنٹے نہیں، اسی میں سحری کر کے سو کر اسکول پہنچنا ہے اور پھر واش روم کے اندر ٹوائلٹ کے اندر سونا ہے، نیند پوری کرنی ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں بہت لازمی ہیں، اس کے بغیر تو کامیابی جو ہے نا وہ بد مزہ رہتی ہے۔ میں نے ابھی ہم بیک کیمرہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ شاید اس کا لذت ہی تب ہم حاصل کر سکتے ہیں، اچیومنٹ حاصل کر اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اس ٹائم میں کر رہا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ سکسیس کے اوپر آ کر پھر مزہ آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں نوجوان سارے یہ باتیں سیکھیں۔ اگر آج آپ مشکلات کے اندر ہیں تبھی کل کو جا کے آپ یہ جو صبر کا جو پھل ہے نا وہ بھی ذائقہ دار ہے یا نہیں، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے پھل تک پہنچے ہیں۔ آپ کی دکان عدنان گارمنٹس کے متعلق مشہور ہے کہ آپ 150 روپے کے اندر لیڈیز سوٹ بیچتے ہیں، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ بالکل، یہ واقعی ایسی بات ہے۔ میرے خیال سے تو آپ نے بھی آتے ساتھ بیک کیمرہ سب سے پہلے تو اس چیز کا دیدار کرنا لازمی سمجھو کہ جو شاید آپ سن کے دیکھ کے ہیں، یہ 150 روپیز کے اندر، اور اس کے اندر تقریباً 100 سے زائد ڈیزائنز ہیں، بچیاں، کالج وغیرہ۔ آج کل ماں باپ کیونکہ فیس وغیرہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہوا پڑا ہے، کچھ یہ کہ جی فیملی فنکشنز وغیرہ، یہ بیگ دیکھیں، فرنٹ دیکھیں، یہ ایک بہت مناسب چیز ہے۔ مہنگے سوٹس بھی آپ کی دکان میں موجود ہے کہ سب چیزیں 150 روپے کے اندر موجود ہیں؟ ایک برائڈل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی جب تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، اس کے اندر زیادہ تر چیزیں، اب ایک میں مثال دوں آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ جی 150 کا مطلب یہ کہ جی ہم نے سب اسٹینڈرڈ چیزیں رکھی ہوں گی۔ اب یہ 1050 کے اندر بھی آپ کو ہماری دکان سے ملے گا۔ 1050 میں بھی بڑا سستا ہے، اگر آپ کسی برانڈ پر جائیں تو یہ بہت مہنگا ہے۔ میں نے اپنی دکان کی ایک چیز جو میں 850 میں بیچتا ہوں وہ 1999 کی لگی ہوئی لاہور لنک روڈ کے اندر برانڈ پر دیکھی ہے، وہ مجھے پتہ ہے میری ہی بنی ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر 400-500 کا مارجن رکھ کے کوئی بھی بہن بیٹی جو بزنس کرنا چاہتی ہے، ری سیلنگ آج کل ہر پڑھی لکھی بچی کو پتہ ہے وہ کر سکتی ہے، 200-250 روپیہ کما سکتی ہے۔ 150 روپے کے اندر آپ کوالٹی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ لوگ تو یقین ہی نہیں کرتے اتنی سستی چیزوں کے اوپر۔ تو یہ ٹوٹلی نا، میں تھوڑا دقیانوسی سوچ رکھتا ہوں اس بارے میں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ جو بارٹر سسٹم تھا نا، ہمارے آباؤ اجداد جتنی جائیدادیں ہمیں دے کر گئے ہیں، ہم نے ان کو کھا پی کے کم ہی کیا، زیادہ نہیں کیا۔ جبکہ اس ٹائم تو 2% منافع نہیں ہوتا تھا، اس ٹائم تو برانڈ نہیں ہوتے تھے، اس ٹائم تو آپ اتنی ورائٹی ورسٹیلٹی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جائیدادیں بنا کے کیونکہ ان کے کاروبار میں ان کی نیتوں کے اندر برکت تھی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ میں اس کے اندر 15 روپے 20 روپے بھی کما رہا ہوں تو دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ ہاں، مجھے نئی سے نئی چیز دینی ہے، اپنی سیل بڑھانی ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپروچ کرنا ہے۔ اس وجہ سے میں مارکیٹنگ کے اوپر بہت بلیو کرتا ہوں۔ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ انہیں کاروبار شروع کروا کے دیتے ہیں؟ بالکل سر، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کروا کر دینا، اور اگر آپ کو کوئی بھی ویور کاروبار کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ کامیاب ہو، کیونکہ دیکھیں میں یہ سیکریٹس ریویل کرتا ہوں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت بدنام ہوں کہ عزیر بھی تو مردے اکھاڑ کے دکھا رہے ہیں تو اولا کیا رہ گیا بزنس میں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر کپڑے کا کاروبار سیکھنا ہے، یوٹیوب چینل ہے کاروباری سوچ کے نام سے، کیونکہ میں ٹیچر ہوں، ٹیچر کچھ بھی کرے گا لیکن ٹیچنگ سے باز نہیں آئے گا۔ تو مجھے کیمرہ ملا، میں شروع ہو گیا، اور الحمدللہ اب 15,000 سے زیادہ لوگوں کو میں سکھا چکا ہوں کہ کپڑے کا کاروبار کرنا کیسے ہے۔ اور مطلب اس کے لحاظ سے کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ میں سکھا رہا ہوں. کتنے پیسے کسی کے پاس ہوں پھر ہی آپ کاروبار شروع کروا کے دیتے ہیں؟ دیکھیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی مطلب یہ میرا کوئی فالس دعویٰ نہیں ہے یا پھر ایسی کوئی بوگس بات نہیں ہے. آپ نیچے دیے گئے نمبر یا کہیں پہ بھی ڈسکرپشن میں آپ نے نمبر ڈال دیجیے گا میرا, واٹس ایپ کریں, خواتین سے ہی خواتین بات کریں, ان کو کہیں جی ہمیں پکچرز چاہیے پوسٹ کرنے کے لیے, اپنا مارجن رکھ کر اپنا ریٹ کوٹ کریں. میں آج ہی آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے کسی خاتون کو ایک ہفتے کا 5,000 کا تقریباً پروفٹ, میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ. کوئی انویسٹمنٹ نہیں, انہوں نے پیسے بچے زیرو. ابھی میں نے آپ کو دکھایا, آپ کے سامنے ایک پارسل لینے والا آیا, وہ کیا تھا, وہ 4 پارسل کسی خاتون نے سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے بیچے تھے, بھجوا ہم نے دیے, اس کے پیسے آئیں گے, ہم اس کا حصہ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے. یہ بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے بات کی کہ جو خواتین کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ مارکیٹنگ کے تھرو عزیر بھائی کی جو چیزیں انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے بیچ سکتی ہیں اور پیسے بھی کما سکتی ہیں. عزیر بھائی اگر کسی کے پاس پیسے بہت تھوڑے ہیں, کچھ 4-5 ہزار روپے ہیں اور وہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, اس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں؟ بالکل سر, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ فری آف کاسٹ 4,000 5,000 بھی ایک اماؤنٹ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جی دیکھیں میں بڑا ایک پراؤڈلی, پھر ہر بندہ پوچھتا ہے واقعی 30,000 سے شروع کر کے یہاں تک, تو میں کہتا ہوں آپ مفت سے شروع کر کے میرے سے بڑے ہیرو بن سکتے ہیں بھائی. اس کے اندر تو کوئی میں نے محنت کی, میرے پاس تو پھر 30,000 تھا, آپ کے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور زیادہ مدد کریں گے. آپ کے یہ جو کمائے ہوئے آج جس بہن کو میں نے 5,000 بھیجا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کھا لیتی ہیں یا اس کا بھی اسٹاک لے کے میرے سے منگوا کے اپنے پاس رکھتی ہیں کہ یہ رمضان میں بیچوں گی, یہ چیزیں مجھے پرومسنگ لگ رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ سارے بزنس ٹیکنیکس ہیں جو اپنے مطابق ذہن کے مطابق کام کرتا ہے. یہ تو مجھ سے شروع کر کے کہاں سے کہا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہم بولیں 4,000 یا 5,000 سے شروع کریں. صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مارکیٹنگ کا کام کریں, میرے سے اپنا پروفٹ لیں اور پھر انہی پیسوں سے وہ میرے سے کپڑے خرید کر کاروبار کر سکتے ہیں. عزیر صاحب جو آپ کی دکان ہے یہاں پر ایک خواتین کی بڑی تعداد کام کرتی ہے اور با پردہ خواتین, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سر یہ بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم وولی مچھلی کی نسل پسند کرتے ہیں جو پانی کے الٹا چل کے آبشار کے اوپر جاتی ہے کہ یار یہ مچھلی کھانی ہے, مہنگی بھی بہت خرید لیتے ہیں ہم. میری عادت رہی ہے اس مارکیٹ کے اندر, کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس لیول کے اوپر کام ہو رہا ہوگا, مارکیٹ کو منوانا تھا. خواتین کو ایڈ کیا اور اس کی نیت ایک یہ رکھی, وہی بات کہ جی مطلب ہوا تو آئے گی لیکن اگر اذان کی نیت رکھی جائے تو روشن دان بابرکت ہو جاتا ہے. تو وہی خواتین کو یہ سوچ کے ایڈ کیا گیا کہ جو میری بہنوں نے زیادہ تر میرے سے انٹریکشن کرنا ہے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی ڈومیسٹکلی معاشرے کے اندر استحصال کا شکار مطلب خواتین ہیں نا, ان کا میں ذرا تھوڑا زیادہ سوچتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بیچنا آنا چاہیے, ان کو کاروبار کرنا آنا چاہیے. اگر وہ انٹریکشن کریں میری بجائے, کسی لڑکے کی بجائے, وہ خواتین سے انٹریکشن کریں, زیادہ کمفرٹیبل ہیں اور وہ ان کی کیوریز کو آنسر کریں. لیڈیز کپڑوں کا کام ہی کیوں کرتے ہیں, جینٹس کا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس کہ میں نے خود زندگی میں اتنے کپڑے نہیں خریدے جتنے اپنے گھر پہ اپنے سے ریلیٹڈ خواتین کو خرید کر دیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بینگ بزنس مین میں کبھی مرد کی کوئی بھی آئٹم کی طرف نہیں جاتا ہوں, میں اسے ایکسیسریز کی طرف بھی نہیں. خواتین کا جو ہے وہ ذرا پرچیزنگ پاور ان کی آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ ہوتی ہے, کماتا مرد ہے لیکن خواتین خرچہ کرتی ہیں. جو لوگ بڑے پریشان ہیں, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آپ سے رابطہ کرنا ہو, کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ نیچے دیے گئے نمبر سر. اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں آپ کو فیس بک, ہر سوشل میڈیا پہ یہ بھی ایک سیکریٹ ہے کہ بھائی اور بہنوں آپ کہتے ہو مال کیسے بیچیں, مجھے دیکھیں میں کیسے بیچتا ہوں. یوٹیوب کے اوپر آج تک ہم نے انٹرٹینمنٹ دیکھی تھی, ہم نے پرینکس دیکھے تھے, ہم نے پولیٹیکل شوز دیکھے تھے, بزنس کسی نے نہیں دیکھا تھا. آپ 2 سال پہلے کی چینلز کی ویڈیو نکال کے دیکھیں, بزنس ویڈیوز, آپ کو میں چینل کے اوپر بولتا نظر آؤں گا. آج بھی میں اپنے چینل کے اوپر روزانہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں. مطلب میں نے اس چیز کو چن لیا نا. اب بھائیو آپ کے پاس آپ کا ذہن ہے, آپ جس طریقے سے مرضی ایک نئے طریقے سے چنیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر عدنان گارمنٹ کہیں پر بھی لکھیں, آپ گوگل پر لکھیں, گوگل آپ کو میرے دروازے تک پہنچا دے گا. سوال کہ کتنا کما لیتے ہیں ماہانہ؟ سر اس کی جو ہے نا پلس مائنس نہیں ہوتا. جو بزنس مین ہے یہ 2 مہینے ہمارا, لوگ کہتے ہیں مندے چل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری چھٹیاں چل رہی ہیں. عید کے اندر اللہ تعالیٰ حساب برابر کر دیتا ہے. جو کہ کاروباری انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر اس کا تقویٰ باقیوں کی نسبت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. 1 مہینے میں کتنے کروڑ کما لیتا ہے اسے؟ نہیں, یہ کروڑ کے تک بات اللہ کرے ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ لاکھوں میں کروڑوں والی جو برکت ڈالتا ہے نا, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ الحمدللہ میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, اسی لیے تو مجھے کم از کم اب روزگار کی ٹینشن نہیں ہے. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ اس وقت عزیر صاحب موجود تھے, ان کی سکسیس سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بندہ 30,000 سے ایک ریڈی پر کاروبار شروع کرتا ہے اور آج کروڑوں کا مالک ہے. آپ میں سے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس پیسے اگر نہیں بھی ہیں, عزیر صاحب کا ایک نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں, اور صرف کچھ ہی سالوں میں وہ بھی کامیابی کی وہ منازل طے کر سکتے ہیں جو عزیر صاحب نے طے کی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.